حسن جاترشتر جا چکون ما محوت سجو ما خورم مثانم تکلیف نو ما خدا دمامان ما درنگ فتنتنے دا جاغا ما تھور میں بٹ خوشی کا مائندوا کہ گوتے تورم دن تم جمع مائی تمام دا خوین جا خوش قسمتی ہوئے زندہ دوا سے نے آیا یورو مایا بھرنگی چمبا ما خدا تھور میں ما بٹ محوت سجو ما خوار کورک ما براگینیان ما تدگینیان بیسا پنگوت جو ارنی دو دریار کی تکلیف بیتی ہے کی گیتی اسمی اور بیسا بہت شکریہ ادا کو من بیسا بہت مہربانی مت امید چل کے اندر یہ ہمش تن قوم و آزادی و بچن قربانی دونی میں پیائے جا رہے مس لالا جو تھموس سو تکلیف بے کچاک درجو آن وطنت تم قومی تم جارو موری تم تقریر کن دوچاری مستی لائے شکریہ ادا تھموس میری دھرتی گلگت بلتستان لداخ چترال اور کوہستان کے بھائیوں بہنوں BNSO کے جوانوں GBDA کے ساتھیوں اور مہمانان گرامی السلام علیکم. مجھے فخر ہے کہ 10 سال کی لمبی جدائی کے بعد آج پہلی مرتبہ گاکچ میں منعقدہ اس عظیم جلسہ عام سے براہ راست مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، میں کوئی رہبر یا قائد نہیں، میں اپنی قوم کا ایک ادنا خادم ہوں. کیونکہ لیڈر یا رہبر کوئی خود ساختہ لقب نہیں، یہ قوم کی امانت ہے. قوم جسے چاہے اسے عطا کرے، اور یہ تب ممکن ہے کہ آزادی کے جدوجہد میں جو بھی سابق قدم رہے اور آخر دب تک قوم کا ساتھ دے، نہ کہ غاصبوں اور قابضین کا. جو قوم کی صحیح ترجمانی کرے، قوم اسے لیڈر منتخب کرتی ہے. آپ سب قوم کی کشتی کو پار لگانے کی جدوجہد میں اپنے آپ کو وقف کریں اور قوم کی رہنمائی کریں. قوم آپ ہی میں سے کسی کو اپنا لیڈر تسلیم کر سکتی ہے. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں وقتی طور پر جذباتی تقریر کر کے قوم کو اندھیرے میں رکھنے کا عادی نہیں، بلکہ میں نے آج تک اپنی ناقص عقل و دانش کے مطابق وہی کہنے اور کرنے کی کوشش کی جو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے مطابق صحیح اور درست ہو سکتا ہے. اور ہمارا یہ موقف نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ خود پاکستان کے موقف کے مطابق ہے. یہ الگ بات ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہے وہ نام نہاد جمہوری دور ہو یا فوجی ڈکٹیٹرشپ، ہمارا دو ٹوک اور بین الاقوامی طور پر واضح موقف اچھا نہ لگا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارا موقف غیر قانونی تھا، بلکہ اس لیے کہ خود حکومت پاکستان کا اپنے عوام کے سامنے اختیار کردہ موقف الگ ہے، جبکہ آئینی، قانونی اور بین الاقوامی موقف بالکل الگ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی حکومت پاکستان کے اس کمزور رگ کو، اس کی دوغلا پنی کو چھیڑنے لگتا ہے تو پاکستانی حکمران پریشان ہو کر کبھی اس مسئلے کو حساس کہہ کر ٹال دیتے ہیں اور کبھی اپنے آئین کا بہانہ بنا لیتے ہیں، اور اکثر تو سوال اٹھانے والے کو ہی جائز اور ناجائز طریقے سے خاموش کرانے اور یہاں تک اسے راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ وجہ تھی جب میں نے آپ کے حقوق کے لیے چترال اور کوہستان سے لے کر سیاچن تک کے عوام کے مسئلے کو اور 1947 سے جاری غیر قانونی اور غیر انسانی سلوک سے پردہ فاش کرنا چاہا، اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے رجوع کیا تو ہمارے خطے کے ناجائز قابضین نے مجھے صفحہ ہستی سے مٹانے کا حکم صادر فرمایا. کیونکہ ہمارے آقاؤں کو سچ کی کڑوی گولی کھانے کی عادت نہیں، اور جو بھی حق کی گولی دینا چاہتے ہیں یہ انہیں بندوق کی گولی سے خاموش کرانا چاہتے ہیں. یہی سلوک انہوں نے بلوچستان کے 80 سالہ بزرگ رہنما نواب اکبر بگٹی کے ساتھ کیا. یہی میرے ساتھ بھی کرنا چاہتے تھے. میرا وطن چھوڑنے کا مقصد اپنا یا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا نہیں. میرا مقصد نہ صرف اپنے آپ کو بچانا تھا بلکہ 20 لاکھ انسانوں کے ساتھ حکومت پاکستان کے 16 نومبر 1947 سے جاری غیر انسانی سلوک سے دنیا کو آگاہ کرنا تھا. اور میں آپ کے ایک فرد کی حیثیت سے کس قدر آپ کے مسئلے کو بین الاقوامی طور پر اجاگر کرنے میں کامیاب ہوا ہوں یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب میں خطے میں موجود فقواریت کی لعنت کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ مرض ہے جس کا انجیکشن 1971 میں اس وقت کی حکومت نے لگایا جب ہمارے غیور عوام نے متحد ہو کر اپنے قائدین، جس میں پنیال کے عظیم قوم پرست رہنما
مرحوم فضل الرحمان علمگیر اور وکیل شیر ولی جو خوش قسمتی سے آج ہمارے درمیان موجود ہے کو آپ کے حقوق کی جدوجہد کی پاداش میں جیل بھیج دیا گیا تھا، کو چھڑانے کے لیے گلگت جیل توڑا۔ آج تک فرقہ واریہ کے اس انجیکشن کو پاکستانی حکمران اپنی خفیہ ایجنسی کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں، جس میں سینکڑوں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، لیکن کسی قاتل کو سزا نہ کسی سازشی کو، کیونکہ بدقسمتی سے حکمران بھی وہی تھے جو فرقہ وارانہ تعصب کا انجیکشن لگاتے تھے، قاتل بھی وہی اور منصف بھی وہی، جس کا نتیجہ آج 60 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ہماری قوم دنیا کی بدترین غلامی کا شکار ہے، اور ہمارا وطن 21ویں صدی میں بھی دنیا کی آخری کالونی کہلاتی ہے، جس پر ہماری مرضی نہیں بلکہ غیروں کی مرضی چلتی ہے، کیونکہ ہم ناسمجھ تھے جو آپس میں لڑتے رہے اور ہمیں لڑا کر پٹھانوں اور پنجابیوں نے اپنے پنجے یہاں تک گاڑ دیے کہ آج نہ دریا ندی نالے ہمارے اختیار میں ہیں اور نہ میدان اور پہاڑ، سب کو غیر مال غنیمت کی طرح لوٹ رہے ہیں اور جسے چاہے دے دیتے ہیں۔ انہیں لڑکارنے والا کوئی ادارہ ہمارے پاس نہیں۔ میں آپ کا وساطت سے پورے بالاورستان یعنی گلگت بلتستان، چترال، کوہستان اور لداخ کے بھائیوں اور بہنوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی اور اپنے نسل کی عزت عزیز ہے، اگر آپ اپنے گھر اور اپنی زمین و جائیداد کو اپنے اختیار میں رکھنا چاہتے ہیں، تو آئیے آج سے یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ آئندہ آپ کبھی فرقہ وارانہ سازش کا شکار ہو کر اپنے کسی نادان بھائی کے ساتھ نہیں لڑیں گے، کسی کو مذہبی اختلاف پر قتل نہیں کریں گے۔ آپ میں سے جو بھی آپ کے فرقے کی توہین کرتا ہے تو بھی اشتہار میں آ کر اسے قتل نہ کرے، بلکہ اس شیطان تفرقہ باز کو اپنے سے دور رکھے اور سارے مل کر اس سازشی عناصر سے قطع تعلق کرے، چاہے وہ آپ کا کتنا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ اشتعال میں آ کر کسی کو قتل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دشمن کی چال کو کامیاب کرایا، کیونکہ آپ کا دشمن کبھی خود اور کبھی آپ میں سے کسی کو ورگلا کر کسی ایک فرقے کے خلاف استعمال کرتا ہے تاکہ آپ اشتعال میں آ کر ایک دوسرے کا خون بہائیں، ایک دوسرے کا دشمن بنیں۔ پٹھان پنجابی آرام سے آپ کو اپنا غلام بنانے کا عمل جاری رکھیں۔ اس سلسلے میں خود سب سے پہلے آپ سے اور ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو میری تحریر و تقریر سے فرقہ وارانہ لحاظ سے دکھ پہنچا ہو۔ اس طرح آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے حقوق لینے ہیں، دنیا میں آزاد اور باعزت زندگی گزارنی ہے، تو فرقہ وارانہ طور پر جو بھی رنجشیں ہیں، جو بھی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور یہ وعدہ کریں کہ آئندہ کسی بھی صورت میں ایک دوسرے سے فرقہ وارانہ بنیاد پر نفرت نہیں کریں گے اور اپنی تاریخی بھائی چارگی اور خونی رشتے کا لحاظ رکھیں گے۔ کچھ لوگ اور خاص کر قابضین اور ان کے اعلیٰ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں اور ہم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ناسمجھی ہے اور بے بنیاد ہے۔ ہم پاکستان بحیثیت ملک کے خلاف نہیں، ہم تو پاکستانی حکمرانوں کی 16 نومبر 1947 سے تاحال جاری غلط پالیسیوں کے خلاف ہیں اور پاکستانی ناجائز اور غیر قانونی قبضہ کے خلاف ہیں۔ حالیہ دنوں میں جب پاکستان میں انتخابات ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف زرداری کو میں نے مبارکباد کے پیغامات بھیجے، کیونکہ ہم دنیا بھر میں جمہوریت کے حامی اور فوجی ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کی شکست اور جمہوری قوتوں کی کامیابی پر ہمیں خوشی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم نے اپنی سرزمین پر پاکستان کے ناجائز اور جابرانہ قبضے کو تسلیم کر لیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے علاقے کو پاکستان نے خود ہی متنازع بنایا ہے۔ جموں و کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کو متنازع بنانے میں ہماری کوئی مرضی شامل نہیں۔ پاکستان کا اپنا بین الاقوامی موقف یہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہمارا علاقہ پاکستان کا حصہ نہیں اور ہم پاکستانی نہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں منعقدہ حالیہ انتخابات سے ہمارا کوئی تعلق نہ تھا اور پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، وزیر امور کشمیر، قومی اسمبلیاں اور سینٹ کے انتخابات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے آئین میں ہمارے لیے ایک لفظ تک نہیں لکھا گیا ہے۔ جب ہم پاکستان کے ساتھ نہیں تو پھر ہم پاکستان کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ٹوٹتا وہی ہے جو جڑا ہوا ہو، جو پہلے سے الگ ہو۔ اس کے ٹوٹنے یا توڑنے کے منطق تو کوئی احمق ہی کر سکتا ہے۔ ہم پاکستان کی برائی نہیں چاہتے، پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے۔ پاکستان کو توڑنے کی راہ پر خود پاکستانی گامزن ہیں۔ انہوں نے خود بنگالیوں کو مار مار کر الگ کر دیا۔ اب پاکستانی خود ہی بلوچوں اور سندھیوں کو مار مار کر الگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور 8 قبائلی ایجنسیاں ہیں۔ یہ اگر الگ ہو جائے یا ان میں سے کوئی ایک بھی الگ ہو جائے تو پاکستان ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ یہی پاکستان ہے۔
ہمارے اوپر پاکستان کا قبضہ ختم ہونا پاکستان کے آئین، قانون اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق جائز ہے۔ اس سے پاکستان نہیں ٹوٹتا۔ پاکستان تو بلوچستان کے الگ ہونے سے ٹوٹتا ہے، پاکستان پختونخوا اور سندھ کی علیحدگی سے ٹوٹتا ہے۔ اقوام متحدہ کے قراردادوں اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہمارا پاکستان میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا مرحلہ ابھی نہیں آیا، کیونکہ ابھی جموں کشمیر کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ عارضی طور پر بلاوالستان کو خصوصی صوبائی حیثیت دینے یا جموں کشمیر سے بہتر سیٹ اپ دینے میں کوئی قانونی یا آئینی معنی نہیں۔ پاکستان کا کسی بھی صورت میں حصہ بنانے میں پاکستان اور ہندوستان کی آئین کے علاوہ اقوام متحدہ کے قرارداد بھی مانے ہیں، جن کے خلاف ورزی کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اور خاص کر ان بھائی اور بہنوں کو جو ذاتی مفاد کے لیے اس خطے کو پاکستان کا حصہ بنانے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ اپنے مادر وطن سے کوئی محبت ہے اور نہ پاکستان سے کوئی ہمدردی۔ انہیں صرف پاکستانی اقوام اور ایجنسیوں سے مفادات لینا مقصود ہوتا ہے۔ ایسے خوشامد اور منافق لوگوں کی وجہ سے نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام غلام ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان سے نفرت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، جب میں آقا کہتا ہوں، حکمران نہیں کہتا، تو کچھ لوگ اس پر بھی رائے زنی کر سکتے ہیں۔ تنقید کرنا اور اصلاح کے لیے رائے زنی کرنا اچھی بات ہے، یہ جمہوریت کی روح ہے۔ حکمران تو وہ ہوتا ہے جسے آپ نے ووٹ کے ذریعے اپنا نمائندہ منتخب چن لیا ہو۔ ظاہر ہے کہ پاکستانی حکمرانوں کو آپ نے منتخب نہیں کیا ہے، آپ سے ووٹ لیے بغیر کوئی ایک پاکستانی مختلف اوقات میں مختلف ناموں یا عہدوں سے آپ پر کبھی وزیر، کبھی چیف ایگزیکٹو اور کبھی چیئرمین کے نام سے مسلط ہوتا رہا۔ جمہوری طریقے کے بغیر، کسی قانون یا ضابطے کے بغیر اپنی فوج کے زور سے ہم پر مسلط ہونے والا حقیقی حکمران نہیں بلکہ آقا ہوتا ہے، اور ہم سب اس کے غلام ہیں، کیونکہ ہم آزاد نہیں، کسی فیصلے میں ہماری مرضی شامل نہیں۔ 28,000 مربع میل کا یہ علاقہ عملاً اس کے اصلی باشندوں کے لیے ایک جیل کے مانند ہے۔ یہ ایک ایسی جیل ہے جس میں کھانا، کپڑا اور مکان سب قیدی کا اپنا ہے۔ روٹی اور کپڑے کے حصول کے لیے آپ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ کوئی عجب نہیں، غلامی میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ غلام کے پسند ناپسند کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ میرے بھائی اور بہنوں، مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ہماری قوم کے جوانوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا ہے۔ آج ہماری قوم بیدار ہو رہی ہے، اور یہ بیداری آپ سب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس بیداری کا ثبوت یہ ہے کہ جنرل مشرف کی طرف سے دیا جانے والا نام نہاد پیکج کی اصلیت کو سمجھنے میں ہماری قوم نے، اور خاص کر گلگت بلتستان ڈیموکریٹک الائنس یعنی GBDA کے ہمارے ساتھیوں نے سال نہیں، مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں بلکہ لمحہ ضائع کیے بغیر قوم کو آگاہ کیا، اور یہ اتحاد و اتفاق کا ہی نتیجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قومی آزادی کی جدوجہد میں کس قدر دشواریاں درپیش ہیں۔ میرے خلاف 1999 سے قابضین کے امام پر یک طرفہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس میں میڈیا کے ہمارے بعض مجبور بھائی بھی شامل ہیں۔ میرا نام بھی لینا جرم بنا دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال ملکی اور بین الاقوامی طور پر اس میں اور بھی اضافہ کر دیا گیا جب میں نے گوشہ نشینی کی زندگی سے آزاد دنیا میں قدم رکھا۔ یورپین پارلیمنٹ اور دوسرے بین الاقوامی تنظیموں میں آپ کی ترجمانی کی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری قوم نے اپنے دانش سے قابضین اور کالاکاروں کی چالوں کو ناکام بنا دیا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آزادی کی منزل زیادہ دور نہیں، کیونکہ ہماری قوم باشعور ہو چکی ہے اور پہلے کی طرح سادگی اور خواب غفلت میں مبتلا نہیں۔ اب قوم سمجھ چکے ہیں کہ فرقہ واریت اور سیاسی کم علمی ہی ہماری غلامی کی اصل وجہ ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، آپ یہ بتائیں کہ آج 21ویں صدی میں دنیا میں وہ کون سی قوم رہ گئی ہے جو مذہب کے نام پر کسی کی غلامی کو قبول کرتی ہے؟ کیا آپ آزادی کے مستحق نہیں؟ کیا آپ آزاد ہوں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے؟ کیا پاکستانی قبضہ سے پہلے ہم مسلمان نہیں تھے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ 1947 سے پہلے ہم اچھے انسان اور اچھے مسلمان تھے، لیکن پاکستانیوں سے جو ہمارے رابطے بڑھتے گئے، ہمارا اخلاقی معیار گرتا گیا۔ اچھے مسلمانوں کے لیے اخلاقی معیار کا بلند ہونا لازمی ہے۔ غاصبوں، قابضین اور ان کے زرخرید ایجنٹوں کی چالوں میں نہ آئے۔ یہ آپ کو غلام رکھ کر آپ کے تمام مسائل کو اپنے تصرف میں لا رہے ہیں۔ آپ کی تہذیب، ثقافت اور تاریخ کو ملا میٹ کر کے اخلاقی پستی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ 1947 میں ہماری سادگی اور سیاسی عدم پختگی کی وجہ سے پاکستان نے انتہائی چالاکی سے ہمیں غلام بنا دیا۔ ایک طرف سے ہمارے فوجی بزرگوں کا آزاد کردہ علاقے کو پھر سے متنازع بنا دیا، ہمارے ان بزرگوں کو خبر تک نہ ہونے دی۔ 28 اپریل 1949 کو اقوام متحدہ کے قرارداد میں پاکستان کو اپنی فوج گلگت بلتستان سے 7 ہفتے میں نکالنے کو کہا گیا تھا۔
پاکستان نے 12 ہفتے کی مہلت مانگی، جس سے اقوام متحدہ میں منظوری دے دی، اور ساتھ ہی جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں مقامی حکومت بنانے کا کہا گیا۔ کیا پاکستانی افواج واپس چلی گئی یا مقامی حکومت قائم ہوئی؟ نہیں، پاکستان نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پنجے اور گاڑے۔ پاکستان کی نیت کا اندازہ لگائیے۔ اسی دن جس دن 28 اپریل 1949 کو ایک طرف اقوام متحدہ کی قرارداد پاس ہوتی ہے تو دوسری طرف پاکستان اپنے زیر قبضہ کشمیر کے چودھری غلام عباس اور سردار ابراہیم سے ساز باز کر کے کراچی میں ایک جعلی معاہدے کے ذریعے آپ پر اپنا غیر قانونی قبضہ جاری رکھتا ہے، جس سے بعد میں سردار ابراہیم نے خود ہی جھوٹا قرار دیا۔ اس جعلی معاہدے سے بھی ہمارے انقلابی فوجی اور نام نہاد نیروں کو دور رکھا گیا۔ ہمارے زمینوں کو پاکستانیوں نے مال غنیمت کی طرح لوٹا۔ بادشاہ ڈیم کے نام پر وسیع تر علاقے کو ڈبونے اور ہماری تاریخ و ثقافت کو تباہ کرنے کی سازش بھی اسی کا حصہ ہے۔ محترم ساتھیوں، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت فرقواریت کا بیج بو کر بھائی کو بھائی سے لڑا کر سب کو حقوق سے محروم رکھا۔ کارگل کی جنگ میں پاکستانی فوجی حکمران کے ہمارے بھائیوں کو کرائے کے فوجیوں کی طرح استعمال کر کے ان کی قربانیوں کو نام نہاد مجاہدین کے کھاتے میں ڈالتے رہے، جس میں 3000 کے قریب ہمارے بھائی مارے گئے اور سینکڑوں اپاہج ہوئے۔ پاکستانی شہریوں کی لاشوں کو قبول کر کے ہمارے بھائیوں کی لاشوں کو مجاہدین قرار دے کر لینے سے انکار کیا گیا، جس وجہ سے ہمارے درجنوں بھائیوں کی لاشوں کو کارگل کے پہاڑوں پر لاوارث دفنایا گیا۔ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں کے وساطت سے پاکستان کی جمہوری حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کارگل کے پہاڑوں پر دفن ناردرن لائٹ انفنٹری کے جوانوں کی لاشوں کو واپس لائے۔ جنرل مشرف پر کارگل جنگ کے ذریعے 3000 کے قریب ناردرن لائٹ انفنٹری کے جوانوں کو مروانے کی پاداش میں مقدمہ چلایا جائے۔ ناردرن لائٹ انفنٹری کو کارگل کی جنگ میں بہادری اور قربانی کی ناکردہ سزا دی گئی ہے، جنہیں وزیرستان اور دوسرے علاقوں میں لاوارثوں کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہیں عبادات کرنے کی کڑی سزائیں دی جا رہی ہے۔ کیا یہی کارگل کی قربانی کا صلہ ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ جب ہمارے بزرگوں نے صوبے کا مطالبہ کیا تو انہیں جیل بھیج دیا جاتا رہا۔ آئینی حق کی بات کی تو جیل کا راستہ دکھایا گیا۔ ووٹ کا حق مانگا تو جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ پاکستان میں ایمرجنسی کا نفاذ ہوا تو پاکستانی چیخ اٹھے، لیکن گلگت 60 سال سے ماشاء اللہ کے زیر سایہ اجڑ رہا، کسی پاکستانی کو اس کی پرواہ نہیں۔ کیا ہمارے بزرگوں نے اس لیے آزاد کرایا تھا کہ ہمیں 21ویں صدی میں بھی غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جائے گا؟ ہمارے بھائیوں پر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ایس پی اور ڈی سی کے عہدوں کے لیے بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ملازمین کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ کیا ہمیں صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس بننے کا حق حاصل نہیں؟ آپ میں سے کوئی بھی اپنے ملک میں صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اگر آپ کو شامل کیا جاتا ہے تو آپ صرف اور صرف پٹھان اور پنجابی کے ووٹر ہی بن سکتے ہیں، لیڈر کبھی نہیں۔ ہمارے پاس ایک یا دو نہیں بلکہ سینکڑوں جوان ناردرن لائٹ انفنٹری یعنی NLI میں اور باہر بھی موجود ہیں، جن کے سامنے جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف حوالدار بننے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ لیکن جب تک ہم پاکستان کے غلام ہیں، ہمیں پنجابی اور پٹھان آرمی میں ماتحت ہی رکھا جائے گا۔ یہی حال پولیس اور عدلیہ سمیت دوسرے محکموں کا ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستان وقتاً فوقتاً اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ذکر کرتا ہے، جس کی موجودگی میں گلگت بلتستان کو اپنے آئین میں شامل نہیں کر سکتا اور نہ اپنا صوبہ بنا سکتا ہے۔ آئین میں گلگت بلتستان کا کہیں ذکر نہیں، کیونکہ پاکستان، ہندوستان اور بین الاقوامی برادری گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ نہیں بلکہ جموں کشمیر کا حصہ مانتی ہے، جس کا تصفیہ ہونا باقی ہے۔ اس لیے ہمارے کچھ لوگوں کی طرف سے آئینی حق اور پانچوں صوبے کے مطالبے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، کیونکہ اس متنازع خطے کو کشمیر کے تنازع سے الگ کر کے پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اسے پاکستان کا صوبہ بنانا قومی اسمبلی میں 1-2 سیٹیں دے کر نہ صرف پاکستان بلکہ اقوام متحدہ بلکہ اپنے موقف کی بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ البتہ پاکستانی آئین کے بغیر اس خطے کو خصوصی حیثیت، صوبائی حیثیت دی جا سکتی ہے، یا کشمیر کے تصفیے تک جموں کشمیر سے بہتر سیٹ اپ دیا جا سکتا ہے، جس کے لیے پاکستانی آئین میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خطہ پاکستان کے آئین میں شامل نہیں، اس لیے پاکستان کا آئین اس میں کوئی معنی نہیں۔ لیکن پاکستان نے 60 سال تک ہمیں حقوق سے محروم رکھا۔ اس میں پاکستان کی قانونی مجبوری نہیں بلکہ پاکستانی حکمرانوں کی بدنیتی کا عمل دخل ہے، کیونکہ کبھی تنازع کشمیر اور کبھی آئین کا بہانہ کر کے پاکستانی حکمرانوں نے ہمیں مسلسل غلام بنایا رکھا۔ حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان پر اپنا قبضہ کسی قانون اور مروجہ اصول کے بجائے 28 اپریل 1949 کے ایک جعلی معاہدے کے سہارے جاری رکھا ہوا۔ اب اس جعلی معاہدے کو بنقاب کر کے جعلسازی کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی اور عوامی احتساب کا وقت آ گیا ہے۔
اب ہماری قوم قابضین کے فرقہ واریت اور دیگر چالوں سے تقسیم ہو کر اپنی غلامی کو طول دینے کے بجائے متحد اور منظم ہو کر دنیا کے باعزت ممالک کے صف میں کھڑے ہونے کی جدوجہد تیز کرے گی۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ ان قابضین سے بڑائی کی ہرگز توقع نہ رکھیں جنہوں نے آپ کو فرقہ وارانہ اور دیگر سازشوں کے ذریعے تقسیم کیا، ہمارے اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کیا، ہماری زمینوں اور پہاڑوں کو مال غنیمت کی طرح لوٹتے رہے، ہمارے ہی پانی میں ڈیموں کے ذریعے ہمیں ڈبونے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ اس ملک کے غاصبوں کی موجودگی میں ہماری عزت، جان و مال کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ 60 سال تک نمائندگی اور انصاف کے عمل سے دور رکھنے والے ملک سے اچھائی کی توقع کرنا اپنے آپ کو اور اپنی قوم اور مستقبل کی نسل کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، کیا ہم نے ہمیشہ دوسروں کے ماتحت اور غلام بن کر رہنا ہے یا آزاد ہو کر دنیا میں باعزت زندگی بسر کرنی ہے؟ کیا ہم نے پاکستانیوں کا ووٹر بننے کی جدوجہد میں اپنا وقت مزید ضائع کرنا ہے یا خود ہی اپنے وطن کا مالک بننا ہے؟ یہ فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے۔ اور جہاں تک بالاوستان نیشنل فرنٹ کا تعلق ہے، ہم نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے غلام نہیں رہنا ہے، ہم نے محض پاکستان کا ووٹر نہیں بننا ہے، ہمیں جوڈیشل کمشنر کا تسلسل نہیں، ہم نے اپنا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ چاہیے جو کسی پاکستانی کے ماتحت نہ ہو۔ ہمیں نالا یعنی ناردرن ایریاز لیجسلیٹو اسمبلی، جس کو نالا کہلایا جاتا ہے، ہمیں نالا نہیں آئین ساز اسمبلی چاہیے۔ این اے کونسل کو اب اس کے مزاج کے مطابق نالا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کوئی قانون ساز ادارہ نہیں، یہ واقعی پاکستانی شہروں کا نالا بن چکا ہے۔ یہ ہماری سرزمین والا پاک صاف پانی کا نالا نہیں، بلکہ یہ 70 کی دہائی سے جمود اور بے حسی کا شکار ہو کر نالے لہی کی طرح بدبودار بن گیا ہے، کیونکہ اس کونسل کے ممبر اپنے آپ کو کونسلر کے بجائے ایم این اے کہہ کر نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ قوم کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 70 کی دہائی سے آج تک ان کونسلروں نے قومی مفاد پر ہمیشہ ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہے۔ آج ایک باشعور پاکستانی بھی اس قوم کے ساتھ ناروا سلوک کا اعتراف کرتا ہے، لیکن نالا کے کونسلروں کو اپنی اور قوم کی عزت سے زیادہ پی ڈبلیو ڈی کے انجینئر کا خیال ہے۔ یہ کونسلر ایس پی اور ڈی سی سے ملاقات کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس نالا کے ممبروں نے ہمیشہ قابضین اور غاصبوں کی مدد کی ہے۔ انہوں نے اپنے مراد اور مفادات کے علاوہ قوم کے حقوق اور آزادی کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی ہے۔ کہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی ایک یا دو کونسلروں سے ذاتی اناد کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی ذاتی اناد نہیں۔ میں نالا کے تمام کونسلروں کو کہتا ہوں جنہوں نے ہماری عظیم قوم کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ اس قوم کو حقوق اور عزت سے محروم رکھنے میں پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ نالا کے ان بزدل اور مفاد پرست کونسلروں کا بڑا عمل دخل ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے بعد نالا کے کونسلر بھی میرے خلاف پروگنڈے میں خفیہ ایجنسیوں اور ان کے کارندوں سے 2 قدم آگے نکل جائیں گے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اپنے قوم کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اب ہماری قوم کسی پیکیج کے بہکاوے میں نہیں آئے گی۔ ہم حکومت چین سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حمزہ کے ان علاقوں کو جو 1947 سے پہلے انگریزوں سے سازباز کر کے اور پھر 1963 کو حمزہ شمشاد کا مزید ایک وسیع تر ایریا پاکستان سے مل کر ہتھیا چکا ہے کو واپس کرے اور گلگت کے لوگوں کی مرضی کے بغیر پہاڑوں کو لیز پر لینے، ریلوے لائنیں بچھانے اور ڈیامر ڈیم کی تعمیر کے بہانے خطے پر قابض ہونے کی پاکستانی سازش کا حصہ نہ بنے، کیونکہ طاقتور کو کمزور پڑوسی کی جائیداد پر بری نظر رکھنے کا یہ طریقہ زیب نہیں دیتا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اپنے وعدے کے مطابق گلگت سے اپنی فوجوں اور سویلین کا انخلاء عمل میں لائے۔ 1947 کے بعد جو زمینیں غیر مقامیوں کو الاٹ کی گئی ہے انہیں مقامی مالکان کے حوالے کی جائے۔ ہماری قوم کو نالا نہیں بلکہ آزاد خود مختار آئین ساز اسمبلی چاہیے۔ ہمیں چیف کورٹ اپیلنٹ کورٹ کے نام پر جوڈیشل کمشنر کا تسلسل نہیں، ہمیں آزاد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ چاہیے۔ ہمیں بلوچستان کی طرح شناخت نہیں، ہمیں ایک آزاد و خود مختار ملک بالاورستان چاہیے۔ خدا حافظ۔ جی ویڈیو